الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الطارق کی سبع عشرۃ آیتن اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم مصحف کی سورہ نمبر 86 جو کہ سورۃ الطارق کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اس کا انالیسس شروع کر رہے ہیں، اور اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی 17 آیات ہیں۔ تو چلتے ہیں سورۃ الطارق کی پہلی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والسماء والطارق۔ الفاظ پہ بات کریں تو واو حرف ہے، السماء اسم ہے، اور واو کے بعد اسم مجرور آ رہا ہے، لہٰذا یہ واو جو ہے واو جارہ یا واو قسمیہ کہلائے گی۔ اس کے بعد واو پھر ہے اور الطارق پھر مجرور ہے۔ الطارق جو ہے یہ طا را اور قاف مادے سے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے اور باب نون سے استعمال ہوتا ہے، ترک یترکو تروکن، جس کے معنی ہوتے ہیں رات کو ستارے کا نمودار ہونا۔ علامہ آلوسی کی ایک رائے میں دیکھ رہا تھا طارق لفظ کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ترکن سے اسم الفاعل ہے، جس کے معنی اتنی زور سے ٹکر مارنے کے ہیں کہ اس کی آواز سنائی دے، اسی سے مترکہ بامعنی ہتھوڑا مستعمل ہے۔ پھر یہ لفظ شب میں یعنی رات میں آنے والے کے لیے مختص ہو گیا، خاص ہو گیا، کیونکہ وہ اکثر اوقات دروازہ بند پا کر اس کو پیٹتا ہے۔ پھر اس کو اتنی وسعت دی گئی کہ ہر رات میں آنے والے کے لیے استعمال ہونے لگا، خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ اب یہاں جمہور کے نزدیک رات میں ظاہر ہونے والا ستارہ مراد ہے، یا تو بطور اسم جنس کوئی بھی ستارہ یا کوئی معہود، مثلا ثریا یا زحل مراد ہے۔ اور طارق کی جمع مزید لکھا گیا کہ ذوی العقول کے لیے طراق آتی ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے طوارق آتی ہے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ کل آتن لیلن طارقن، رات میں آنے والا ہر ایک طارق ہے، اور طارق لغت میں کھٹکھٹانے والے کو کہتے ہیں۔ رات میں آنے والے کو اسی لیے طارق کہتے ہیں کہ وہ بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ پھر اس میں وسعت کر کے رات میں ہر ظاہر ہونے والی چیز پر اطلاق ہونے لگا، پھر اس میں بھی توسیع دے کر مطلقاً ظاہر ہونے والی چیز کو کہا جانے لگا، خواہ دن میں ظاہر ہو یا رات میں۔ اسی سے حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اعوذ بک من شر طارق اللیل والنہار الا طارقین یطرق بخیر یا رحمان۔ تو طارق لفظ پہ تفصیل سے بات ہو گئی، اب ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ واو حرف جر قسمیہ ہے، اس کے بعد السمائی مجرور ہے، لہٰذا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ایک محذوف فعل کے، جو کہ اقسمو ہوگا، یعنی اصل جملہ ہے اقسمو والسمائی، میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی، جس میں اقسمو فعل با فاعل، بہت دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے، قاف سین میم مادہ باب فعل، اقسمہ یقسمو اقسامن قسم کھانا، اور اقسمو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ پھر اقسمو فعل محذوف جو ہے اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم ہو گیا، جس کا جواب قسم پھر آگے آئے گا۔ لیکن پہلی آیت ابھی جاری ہے جو کہ والطارقی دو الفاظ کے ساتھ آپ آگے دیکھ رہے ہیں، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے اور الطارق کو معطوف قرار دے دیں گے، گویا السماء معطوف علیہ ہو جائے گا اور الطارق معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا واو حرف جر کے لیے، اور پھر واو حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسمو فعل کے۔ ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 1 کا۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ آیت نمبر 2 بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں اس اسلوب کی آیات۔ وما ادراک ما الطارق، الفاظ سے بات کریں گے، واو حرف ہے، ما اسم ہے، اس میں استفہام بمعنی ایو شیئن کے، ادرا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، دال را یا مادہ باب فعل، ادرا یدری ادراءن بتانا خبر دینا کے معنی میں، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی، ما پھر اسم استفہام، اور الطارق اس پہ ہم تفصیل سے بحث کر چکے۔
ترکیب کی طرف آئیں تو واو کو اعتراضیہ قرار دیا گیا ہے اعراب کی کتابوں میں، اور ما اسم استفہام مبتدا بن جائے گا جس کی خبر پھر ادرا کا مت تارکو کی صورت میں آ جائے گی، جس میں ادرا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول، اور مت تارکو جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب مفعول بھی ثانی، اور جملہ اسمیہ کی ترکیب میں ما اسم استفہام مبتدا جس کی خبر الطارق، پھر ادرا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما مبتدا کے لیے خبر لہذا محلن مرفوع قرار دیا جائے گا اس جملے کو، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور واو کو ہم نے معترضہ قرار دیا ہے تو یہ جملہ اعتراضیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا، اور تمہیں کیا معلوم الطارق کیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ایکسپلین کیا کہ النجم الثاقب، دو الفاظ پر مشتمل آیت نمبر 3 ہے، النجم جس کے معنی ستارے کے ہوتے ہیں، اور الثاقب ثا کاف با مادے سے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے یہ مادہ، ثقب یثقب ثقوباً یا ثقابتاً جس کے معنی ستارے وغیرہ کا چمکنا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو النجم معرفہ ہے تو الثاقب معرفہ ہے، النجم واحد ہے، الثاقب واحد ہے، النجم مذکر ہے، الثاقب مذکر ہے، اور النجم مرفوع ہے تو الثاقب بھی مرفوع ہے، تو گویا یہ موصوف صفت کی ترکیب ہو گئی، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا محذوف ہوا کی خبر بنا لیں گے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا جس کا ترجمہ کریں گے ہم وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ آیت نمبر 4 ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان یہاں پر حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ ان جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد شرط اور جواب و شرط دو جملے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ ان کے بعد ہم فعل مضارع مجزوم یا اخف دیکھتے ہیں۔ ان مخففہ عن المثقلہ بھی ہوتا ہے، یعنی انا کی مخفف فارم، لیکن اس میں آپ کو لام جو ہے خبر پر لازمن نظر آتا ہے۔ ان نافیہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس جملے میں آپ کو حرف الا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حال یہ ان کون سا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی بھی ترکیب میں تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ کل اسم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے، نفس بھی اسم ہے، اور مجرور استعمال ہوئے تو ظاہر بات ہے کل کے لیے یہ مضاف الیہ ہوگا۔ لما دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، ایک لما اسمیہ ہوتا ہے اور دوسرا لما حرفیہ ہوتا ہے۔ لما اسمیہ کی پہچان کیا ہے اور لما حرفیہ کی پہچان کیا ہے؟ تو جس لما کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے وہ لما اسمیہ ہوتا ہے، اور وہ لما اذا کے معنی میں ہوتا ہے یا ہینا کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اس لما کو لما ہینیہ بھی کہا جاتا ہے۔ لما حرفیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور اس لما کو حرف جزم و نفی و قلب بھی کہا جاتا ہے۔ حرف جزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، ہماری ٹرمینالوجی میں اسے اخف کرتا ہے، اور حرف نفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ فعل مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرتا ہے، اور حرف قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اگر لما کے بعد فعل نہ آئے، یعنی نہ تو فعل ماضی ہو اور نہ ہی فعل مضارع ہو، تو وہ لما جو ہے وہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بامعنی الا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم آسان پہچان یہ رکھ سکتے ہیں کہ لما کے بعد اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ لما جو ہے وہ ایک تو حرفیہ ہوگا، اور دوسرے حصر کے لیے استعمال ہوگا، اور تیسرے الا کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گی ترکیب میں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد علیہا جار مجرور ہے، جس میں علی حرف جر ہے، اور مجرور واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو کہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آخری لفظ جو اس آیت کا ہے وہ ہے حافظ، جو کہ ہا فا ضا مادے سے باب سین میں استعمال ہوتے ہوئے حفظ یحفظ حفظاً حفاظت کرنا، یاد کرنا یا نگرانی کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ حافظ جو ہے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ترکیب کی طرف۔ تو ان جو ہے یہاں پر حرف نفی ہے، اس لیے کہ ہم آگے جو لما ہے اس کو جب ڈیسائیڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ ان نافیہ میں نے کیوں کہا ہے۔ کل نفسن جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا۔ لما یہاں پر بامعنی الا حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ دیکھیں لما کے بعد نہ تو فعل ماضی ہے نہ ہی فعل مضارع ہے، بلکہ آپ
کو ایک جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے جو کہ علیہا حافظ کی صورت میں ہے، جس میں علیہا جار مجرور ہو کر خبر مقدم ہے اور حافظ جو ہے یہ شبہ فعل ہو کر مبتدا ہے، یعنی مبتدا جو ہے حافظ اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کلو نفس مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے، اور کلو نفس مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ لمحہ کے حوالے سے بہت اہم انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ بھی فائدہ دے گی۔ تو الحمدللہ یہ جو جواب قسم جملہ ہم نے بنایا یہ پھر قسم سے مل کر جملہ قسمیہ قرار دیا جائے گا، اور اس آیت کا ترجمہ ہم کریں گے آیت نمبر 4 کا کہ نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر ایک نگران ہے، یعنی کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ آیت نمبر 5 ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ الفاظ پہ بات کریں تو فا حرف ہے، لام حرف ہے، اور لام یہ لام امر ہے، ساکن ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع آپ کو مجزوم یا اخف نظر آ رہا ہے۔ ینظر فعل مضارع مجزوم یا اخف ہے، نون زا را مادہ، نظر ینظرو باب نون سے استعمال ہوتا ہے دیکھنا کے معنی میں، اور ینظر کی را ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ الانسان اسم ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے، مما یہ من حرف جر اور ما استفہامیہ کا مجموعہ ہے، اور سورۃ النبا کے آغاز میں میں نے تفصیل سے وہ سارے مقامات ذکر آپ کے سامنے کر دیے تھے جہاں پر ما استفہامیہ کو حروف جارہ کے ساتھ استعمال کیا گیا، اور وہاں پر اس آیت کا ریفرنس بھی آیا تھا۔ ما استفہامیہ کی الف جو ہے وہ حذف کر دی جاتی ہے جب وہ حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ خلقہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، خا لام کاف مادہ باب نون، خلق یخلق خلقن پیدا کرنا، اور خلقہ یخلق پیدا کیا جانا یا پیدا ہونا۔ اب ترکیب کی طرف آئے تو فا کو فا فصیحہ مانا گیا ہے، گویا شرط ایک محذوف ہے جس کا جواب الشرط جو ہے وہ فا کے بعد آ رہا ہے، اور جواب الشرط یہ ہے کہ لِيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ لام جس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ لام امر ہے، ینظر فعل ہے، الانسان فاعل ہے اس کا، من حرف جر ہے، ما اسم استفہام ہے لہذا محلن مجرور ہوگا، اور ما اسم استفہام یہاں پر ایو شیئن کے معنی میں ہوگا یعنی من ای شیئن، اور خلقہ فعل مجہول اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، تو خلقہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے۔ اور پراپر ترکیب کے لیے ہم اس جملے کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ خُلِقَ مِمَّا، جس میں ہم نے ینظر کو فعل قرار دیا ہے، الانسان فاعل بن جائے گا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، تو اس کے لیے مفعول بھی چاہیے، تو مفعول بھی جو ہے وہ خلقہ مما کی صورت میں آ جائے گا جملہ فعلیہ، جس جملہ فعلیہ کا انالیسس یوں ہوگا کہ خلقہ فعل مجہول، نائب فاعل اس کا ہوا، ضمیر مرفوع متصل، اور مما جار مجرور یہ متعلق مقدم ہو جائیں گے خلقہ فعل مجہول کے، پھر خلقہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر منزلہ مفعول بھی ہو جائے گا ینظر فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور یہ جملہ فعلیہ چونکہ جواب الشرط بن رہا ہے لہٰذا جو محذوف شرط ہے وہ جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، آیت نمبر 5 کا، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا۔ آیت نمبر 6 ہے خلق من ماء دافق۔ الفاظ سے بات کریں تو خلقہ پھر فعل مجہول، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، من حرف جر، ما مجرور پانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دافق جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، دال فا اور قاف اس کا مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، دفقہ یدفق دفقن جس کے معنی پانی گرانا یا زور سے ڈالنا کے ہوتے ہیں، اس سے پھر دافق لفظ بن گیا، اور ترجمہ آپ کو اس کا ملے گا اچھلنے والا، گویا اس کے معنی اچھل کر بہنا کے بھی ہوتے ہیں، بھر کر گرنا کے بھی ہوتے ہیں، اور زور سے گرانا کے بھی ہوتے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو خلقہ فعل مجہول ہوا، ضمیر مرفوع متصل نائب فاعل اس کا، من حرف جر جس کا مجرور مائن ہے، اور مائن موصوف ہے جس کی صفت دافق آ رہی ہے، گویا مائن دافق ان موصوف صفت ہو کر مجرور ہوئے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا خلقہ فعل کے، اور خلقہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور اس کو استناف بیانی قرار دیا گیا، گویا یہ جملہ جو ہے استفہام کے جواب میں ہے، یعنی وہ سوال تھا نا کہ مما خلقہ، تو کہا گیا خلقہ من ماء دافق۔ ترجمہ کریں گے ہم
اس چھوٹی سی آیت کا، آیت نمبر 6 کا، کہ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ آیت نمبر 7 ہے یخرج من بین الصلب والترائب۔ الفاظ پہ بات کریں، یخرجو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خارجی مادہ خرج یخرجو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، خروجن جس کے معنی نکلنا کے ہوتے ہیں، من حرف جر ہے، بین ظرف ہے، اسم ہے، اور الصلب پشت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، واو حرف ہے، اور الترائب جو ہے یہ تربیتن کی جمع ہے جس کے معنی سینے کی ہڈیاں یا سینے کا وہ حصہ جہاں ہار پڑا رہتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئے تو یخرجو فعل با فاعل ہے، اس لیے کہ آگے ہمیں مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا، تو ہوا کی ضمیر جو ہے یخرجو کے اندر ضمیر مرفوع متصل وہ اس کا فاعل قرار دے دیا جائے گا۔ من حرف جر ہوگا جس کا مجرور بین، اور بین مضاف ہو کر آ رہا ہے جس کا مضاف الیہ الصلب ہے، اور الصلب معطوف علیہ ہے جس کا معطوف الترائب ہے۔ گویا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوئے بینہ کے لیے، اور بینہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا یخرجو فعل کے، اور پھر یخرجو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجرور ما ان کی صفت ثانی بن گیا۔ گویا ما ان کی ایک صفت تھی دافکن اور دوسری صفت ہے یخرجو من بین الصلب والترائب۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 7 کا کہ وہ نکلتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ آیت نمبر 8 ہے انہو علی رجعہ لقادر۔ الفاظ پہ بات کریں گے، پہلے انہ حرف ہے، حرف ظروف مشبہ بالفعل، ضمیر اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ علی حرف جر ہے، رجعہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں رجعن جو ہے یہ مصدر ہے، را جیم عین مادے سے، رجع یرجع رجعن یا رجوعن لوٹانا کے معنی میں یا لوٹنا کے معنی میں، اور اسم کے ساتھ ضمیر ہے تو وہ ظاہر بات ہے ضمیر مجرور متصل ہوگی، وہ بھی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ لام حرف ہے جو کہ انا کی خبر پر لگتا ہے، لام تاکید یا لام مزالقہ کہلائے گا۔ قادر صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، قاف دال را مادہ، قدرہ یقدرو قدرتن قادر ہونا کے معنی میں، اور قادر قدرت رکھنے والا۔ ترکیب کی طرف آئیں گے تو انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور قادر جو ہے وہ انا کی خبر ہے جس پر لام مزالقہ لگا ہوا ہے۔ علی رجعہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق مقدم ہے قادر کے، اور اس جار مجرور میں علی حرف جر ہے اور جو مجرور ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور ترجمہ کریں گے بے شک وہ اس کے لوٹانے پر خوب قادر ہے، یعنی کون قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ کس کے لوٹانے پر قادر ہے؟ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو وہی مضمون آپ دیکھیں بار بار ہر سورہ مبارکہ میں، وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، وہ مضمون بار بار آ رہا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے یوم تبلی السرائر، جس میں یوم اسم ہے، تبلا فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، با لام اور واو مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، بلوا یبلو تبدیلی کے بعد بلا یبلو بلاءن یا بلون جس کے معنی آزمانا کے ہوتے ہیں۔ یبلو اس میں پہلی تبدیلی ہوگی تو یہ بن جائے گا جی یبلا یو، اور پھر جب مجہول بنے گا تو یہ بنے گا یبلا یو، اور پھر ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا تو یہ بن جائے گا یبلا، اور پھر واحد مؤنث کا صیغہ بن جائے گا تبلا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے السرائر جس کا واحد جو ہے سریرہ ہے، اور سریرہ جو ہے یہ بھید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں بھی ذرا نوٹ کر لیں، واحد اسم ہے سریرہ اور جمع ہے سرائر، تو جمع میں یا کو حمزہ کر لیا گیا حالانکہ واحد میں حمزہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ لکھی جاتی ہے کہ جمع میں یا سے پہلے الف ہے، اب دو ساکن جمع ہونے کی بنا پر یا کو حمزہ سے بدل کر اس کو کسرہ دے دیا، اور اگر یا اصلی ہو تو جمع میں اس کو حمزہ سے نہیں بدلا جائے گا، جیسے معیشتن کی جمع معاشش قرآن میں ہے۔ تو ایک اہم انفارمیشن تھی اس لفظ کے حوالے سے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو یوما جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا جس کے لیے مضاف الیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، تبلی السرائر، جس میں تبلا فعل مجہول ہے جس کا نائب فاعل السرائر ہے اس لیے مرفوع ہے، پھر فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا یوما ظرف کے لیے یا مضاف کے لیے، اور یوما مضاف یا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق یا ظرف ہو جائے گا آیت نمبر 8 میں مصدر رجعن کے لیے، یا پھر اس کی ایک ترکیب یہ بھی کی گئی ہے کہ اس کو ہم ظرف یا
مفعول فی بنا لیں گے ایک محذوف فعل یرجعو کے لیے کہ اس کو لوٹایا جائے گا کس دن؟ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ آیت نمبر 10 ہے فما لہو من قوت ولا ناصر۔ الفاظ سے بات کریں گے تو فا حرف ہے، ما حرف ہے، لام حرف ہے۔ ما کون سا حرف ہے؟ ما نافیہ ہے۔ لام کون سا حرف ہے؟ لام جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد ضمیر مجرور متصل ہمیں نظر آ رہی ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ من حرف جر ہے، قوت مجرور اسم ہے، قوہ طاقت کے معنی میں۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے۔ لا حرف نفی ہے، اور ناصر جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ نون صاد را مادہ باب نون نصر ینصر، نصرن مدد کرنا، اس سے ناصر مدد کرنے والا۔ ترکیب کی طرف آئیں تو فا کو عطفہ قرار دیا جائے گا، ما نافیہ ہو جائے گا، گویا جملہ اسمیہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آگے فعل کوئی نہیں آ رہا۔ لہو جو ہے یہ جار مجرور، خبر مقدم ہو جائے گا جملہ اسمیہ میں۔ اب چاہیے ہمیں مبتدا مؤخر، تو مبتدا مؤخر جو ہے وہ ہے من قوت ولا ناصر۔ اب آپ کہیں گے کہ جی جار مجرور تو کبھی مبتدا نہیں ہوتا، تو واقعی نہیں ہوتا، یہ من جو ہے یہ زائدہ ہے جو کہ نکرہ اسم کو مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر ہم ترکیب کرتے ہوئے من زائدہ کو ترکیب میں نہیں لائیں گے۔ قوت ان کو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، اس لیے کہ ہم اسے مبتدا بنا رہے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، لا یہاں پر پھر زائدہ استعمال ہوا ہے تاکید کے لیے، اور ناصر جو ہے یہ معطوف ہے، گویا قوت معطوف علیہ ہے اور ناصر معطوف ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے جس کی خبر جو ہے وہ مقدم لہو ہے، اور ماہ کے ساتھ ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں تو گویا لہو جو ہے وہ ماہ کی خبر ہو جائے گی، اور جسے ہم نے مبتدا مؤخر کہا ہے اسے ہم ماہ کا اسم مؤخر قرار دے دیں گے، پھر ماہ اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 10 کا، تو اس کے لیے نہ تو کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہاں تک الحمدللہ ایک مضمون ہمارا مکمل ہو جاتا ہے سورۃ الطارق کا، تو اپنے سبق کو یہیں تک محدود کرتے ہیں، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کے سبق میں انالائز کی جانے والی آیات کا اتھینٹک ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، بس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔